اور سیدہ فاطمہ زہرا آئیں، آپ نے قریب کیا انہیں اور کان میں ایک بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگ گئی تھی۔ روتا ہوا دیکھ کر باپ کو، بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر باپ سے برداشت نہ ہوا، پھر سے قریب کیا اور کان میں کچھ فرمایا تو وہ مسکرانے لگی۔ آپ علیہ السلام کے اس کائنات سے چلے جانے کے بعد ایک دن ماں عائشہ نے فاطمہ سے پوچھا تھا، فاطمہ میں تیری کیا لگتی ہوں؟ آپ میری امی ہیں، تو ماں کے حقوق بھی ہوتے ہیں نا؟ جی ہاں، ماں کے تو بہت حقوق ہیں۔ تو کہا ایک بات پوچھتی ہوں، بتا دینا، چھپانا نہیں، پوچھو امی جان۔ کہا وہ کون سی بات تھی جسے سن کر تم فوراً پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی؟ اور پھر وہ کون سی بات آپ کو بتائی کہ جسے سنتے ہی یا تو رو رہی تھی یا مسکرانے لگ گئی؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا کہ جب پہلے مجھے اللہ کے نبی نے اپنے قریب کیا تو فرمایا، فاطمہ ہر سال جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو پہلی رات سے آخری رات تک ہر رات جبریل امین میرے پاس آتے اور مجھ سے قرآن سنتے تھے۔ ادھر رمضان کی آخری رات ہوتی، ادھر قرآن کی تکمیل ہو چکی ہوتی۔ لیکن اس سال جو رمضان گزرا ہے، چاند نظر آتے ہی جبریل آئے حسب معمول، لیکن جب میں قرآن اپنی سابقہ روٹین کے مطابق سنا چکا تو جبریل نے فرمایا اور پڑھو۔ مجھ سے ڈبل پڑھوایا، ہر رات ڈبل پڑھایا، حتیٰ کہ جب رمضان کی آخری رات تھی قرآن میں 2 بار مکمل کر چکا تھا۔ تو سیدہ فاطمہ سے آپ فرمانے لگے، فاطمہ مجھے لگتا یہ ہے کہ میری زندگی کا شاید یہ آخری رمضان تھا، اور یہ میری موت کی تیاری جبریل امین اس وقت سے کروا رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت بکثرت پڑھی جائے، یہ موت کی تیاری کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر ویسے تو ہر وقت، لیکن خصوصی تیاری کا جو آغاز ہوا وہ قرآن مجید کی تلاوت والے عمل سے، اور وہ بھی رمضان کی راتوں میں بالخصوص۔ تو جب سیدہ فاطمہ کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے پیغمبر تو ہم سے جدا ہونے والے ہیں، فرماتی ہے میں یہ سن کر رونے لگی، پھر میرے والد نے مجھے قریب کر کے جو کہا وہ یہ کہا، فاطمہ میرے خاندان میں سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی، اور کیا اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جب آئے گی تو اللہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا کے لائے گا؟ تو اس پہ ہنس پڑی۔ یہاں بھی ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام کی موت کا پتہ چلا، اشارہ ملا تو رونے لگی، اپنی موت کا اشارہ ملا تو ہنسنے لگی۔ کیوں؟ جس موت کے بعد یہ یقین ہو کہ اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہو جائے گا، اس موت کا کیا ڈر اور کیا غم۔ اور نبی علیہ السلام کی بات چونکہ بیماری میں ہے یا صحت کے دنوں میں، خوشی میں ہے یا غمی میں، ہر حال میں سچی، کیونکہ آپ نے قسم کھا کر کہا تھا، عبداللہ جو کچھ کہتا ہوں لکھ لیا کرو، والذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا حق، لکھ لیا کر، کائنات کے رب کی قسم اس زبان سے سچ کے سوا کچھ نکلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلا کہ تو سب سے پہلے میرے خاندان میں مجھے آ کے ملے گی، خوش ہو گئی۔ تو یہاں یہ بات بھی سامنے آئی کہ فوت ہونے کے بعد ملاقاتوں کے سلسلے ہیں۔ ویسے نیک لوگوں اور انبیاء کی دعاؤں کو بھی ہم دیکھیں، دعاؤں میں آتا ہے وَتَعَوَّفَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي
بالصالحین، اے اللہ مجھے ایمان پر موت دے کر اپنے نیک بندوں سے ملا دینا۔ ادھر آواز جو اللہ نے بتائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، او ایمان والی روح، اللہ کے فیصلوں پہ ہر حال مطمئن رہنے والی جان، آجا، آج تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی ہو جا۔ آگے کیا؟ ادخلی فی عبادی، آ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، ان سے مل جا، اور وادخلی جنتی۔ تو اس لیے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو سب خوش نصیب سمجھنے لگی کہ یہ سعادت تیرے کھاتے میں ہے کہ تو سب سے پہلے فوت ہوگی اللہ کے پیغمبر کے بعد، ہم امہات المومنین میں سے۔ وہ خاندان کا معاملہ تھا، خاندان میں سب سے پہلے یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا اس کائنات سے گئیں چند مہینوں کے بعد۔ تو یہاں یہ ہوا کہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہے کہ جنہیں نبی علیہ السلام نے یہ بات بتا دی ہے، خبر دے دی ہے، اور آپ کی خبر سچی ہے، آپ ناطق وحی ہیں کہ آپ چلے جائیں گے اس کائنات سے، امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے سیدہ سودا وفات پائیں گی۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، نبی علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج میں سے سب سے پہلے سیدہ زینب فوت ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ کے دور میں وفات پاتی۔ تو سب سے پہلے امہات المؤمنین میں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث اور فرمان کا مطلب اس دن ہمیں سمجھ میں آیا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد یہ پیمائش میں لمبے نہیں ہیں بلکہ سخاوت مراد ہے، کیونکہ امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تھا۔ تو یہاں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ وہ اعمال کہ جو ذریعہ اور سبب بنتے ہیں اس بات کا کہ انسان وفات پائے ادھر اور نیک روحوں میں اس کی روح کو شامل کیا جائے، ان اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کیونکہ صدقے کی فضیلت کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع ملی، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے میرے بعد سب سے پہلے مجھے آ کر ملنے والی لمبے ہاتھوں والی ہے، جس کے ہاتھ لمبے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ صدقے خیرات میں سب سے آگے۔ اور آپ کا یہ فرمان بھی بڑا معروف ہے کہ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ کا منظر کھینچا ایک دن آپ نے، اور پھر فرمایا اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، اگرچہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ایک کھجور نہ ہو، آدھی ہو، تو وہ آدھی دے کر بھی اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یعنی آگ سے بچنے کا ذریعہ اللہ کے راستے میں بانٹنا ہے، دینا، لینا نہیں، اللہ کے راستے میں دینا، اور دینے کی استطاعت اور طریقہ دیکھیں کہ آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں دینے کی طاقت ہے تو وہ بھی دیں، اس حال میں بھی لینے کی امید پہ نہ رہے، نہ جیے کہ ہمارے حالات تو یہ ہیں، ہمیں تو کہاں سے صدقے خیرات کی فضیلت بیان ہو اور یہ ہم سوچنے لگ جائیں کہ ہمارے گھر آنے لگ جائیں، لوگ ہمیں دینے لگ جائیں۔ نہیں،
صدقے خیرات کی فضیلت کو سن کر یہ جذبہ ابھرے کہ اللہ کے راستے میں دوں میں اور یہ دعا مانگیں، یہ کوشش کریں، بھلے ایک کھجور ہی صحیح۔ اسلاف کی تاریخ سے تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کو آج کچھ نہیں۔ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بھکاری مستحق آیا ہوگا تو خالی ہاتھ کیسے بھیجیں؟ گھر میں پوری ایک پیاز بھی نہیں رکھی، کٹی ہوئی پیاز ہے تو وہ بھی جیب میں ڈال دی کہ چلو یہی اللہ کے راستے میں دے کے آ جاؤ۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال جو بات ابھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ یہ ہے، یہ امہات المومنین ایک جماعت ہے، ساری عالمہ فاضلہ ہے، براہ راست اللہ کے پیغمبر سے علم حاصل کرنے والی ہے، لیکن ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے ان سے بھی خطا اور غلطی ہو۔ حدیث کو سمجھنے میں، فہم میں غلطی ہوگی، اور یہ غلطی کئی سالوں کے بعد اس کا ازالہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کا مطلب جو ہم سمجھی تھی وہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بڑے بڑے عالمہ فاضلہ، یہ صحابیات امہات المؤمنین، بڑے عالم فہیم محدث فقیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو نزول وحی کا دور تھا، اس دور کے ان محدثین اور فقہا کے اپنے اقوال اور ان کی سوچوں اور فہم کو اللہ تعالیٰ نے دین قرار اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہر ایک کی سوچ میں، فہم میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جس چیز میں غلطی نہیں، دین اسی کو قرار دیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی وحی جو ہمارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن اور محمد کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، آپ کے فرمودات کی شکل میں موجود ہے۔ یہ اللہ کی وحی ہے، اس میں خطا نہیں ہے۔ فہم میں خطا ہو سکتی ہے، سمجھ میں، فقہ میں، فقہ اسی فہم کا نام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں فلاں کی فقہ، فلاں کی فقہ، یعنی ان کی فہم کیا ہے، انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا۔ تو صحابیات امہات المؤمنین کی فقہ، فہم میں بھی خطا ہو سکتی ہے، یہ ان پہ الزام نہیں ہے، یہ ان کی شان میں تنقیص نہیں ہے، اور یہ ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے، یہ ان کا خود کا اقرار ہے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو سمجھنے میں خطا ہوئی جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ وفات پاتی ہے۔ اس دن اس حدیث کا مفہوم کھلا ہمارے سامنے کہ اس سے مراد سخاوت ہے، صدقہ خیرات ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں بھائیو، جس شخص کی فہم سوچ میں غلطی ہو اس کی فہم و فراست کو دین نہ کہا کرو۔ ادب و احترام تمام علماء کا، محدثین کا، فقہا کا، بزرگوں کا، لیکن دین اللہ کی وحی کا نام کہا کرو، دین اللہ کی وحی ہے۔ کیونکہ بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں کے فہم میں غلطیاں ہوئی، کیا آج ہم اس کو لے کر بیٹھے؟ تو اللہ رب العالمین نے، نزول وحی کا دور ہے، ان عظیم ترین ہستیوں ابو بکر، عمر جیسی، ان کی فہم و فراست جہاں غلطی ہوئی اس کو غلطی قرار دی۔ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا معروف ہے، اردو کی کتابوں میں بھی، دینیات اسلامیات کی کتابوں میں، اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں۔ صلح ہو گئی، شرائط طے ہو گئی۔ صحیح بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب صلح سے فارغ ہو گئے، شرائط طے ہو گئی، معاملات طے ہو گئے، آپ اٹھے، صحابہ کی طرف آئے،
हुदैबिया के मैदान में आकर आपने ऐलान किया, लोगों को जमा किया और फरमाया कि ये मामला हमारा तय हो गया है, इस साल हम उम्रा नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे, अगले साल उम्रे के लिए आएंगे। जो साथी कुर्बानी के जानवर साथ लाए थे उठें, अपने वो जानवर ज़बह करें, नहर करें, इहराम खोलें और यहां से वापस चलते हैं। कोई एक सहाबी भी नहीं उठा। आपने दोबारा ऐलान किया, कोई एक सहाबी भी नहीं उठा। आपने तीसरी बार ऐलान किया, कोई एक सहाबी भी नहीं उठा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परेशानी की कैफियत क्या हुई होगी? आप वहां से चले, सबसे करीब उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा उम्मे सलमा का खैमा था रज़ियल्लाहु अन्हा। आप उस खैमे में दाखिल हुए। उम्मुल मोमिनीन आपकी कैफियत को देख के परेशान हो गई। अल्लाह के पैगंबर, ये क्या हुआ, क्यों परेशान है आप? फरमाया, उम्मे सलमा, मेरे साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे इनसे ये बेवफाई की तवक्को नहीं थी। अल्लाह के पैगंबर, ये हो नहीं सकता, ये तो वफादार है, जानिसार है, ये तो अपनी जाने आप पर कुर्बान कर देंगे। कहा, नहीं उम्मे सलमा, आज मैंने एक फैसला किया है, मैंने ऐलान किया, मेरे उस फैसले को कबूल करने के लिए एक बंदा भी नहीं उठा, साथ छोड़ दिया मेरा इन साथियों ने। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर, आप मेरी एक बात तो माने, परेशान ना हो, आप किसी को ना कहें, आप किसी से ना कहें कि जानवर ज़बह करो, आप छुरी हाथ में लेकर अपने जानवर को जाके ज़बह करो, फिर देखें क्या होता है। मुझे यूं लगता है कि आपके साथी आपकी बात को समझे नहीं, आपकी बात का मतलब नहीं समझे। पूरी जमात बैठी है, अबू बकर उमर भी बैठे, आपकी बात को वो समझे नहीं है, इसका मतलब कुछ और समझा होगा उन्होंने। अल्लाह के पैगंबर ने छुरी हाथ में ली और जाकर अपने जानवर को काटा, पलट कर देखा तो चेहरा खिलखिला उठा कि हर साथी अपने जानवर को गिराने और ज़बह करने में इतना जल्दी कर रहा है कि खतरा है कि छुरियां एक दूसरे पे न चल जाए। ये अल्लाह के पैगंबर के फैसले और हुक्म पर अमल करने में देर हो गई। सब अफसोस कर रहे हैं कि हमने तो मतलब कुछ और समझा था, हमने तो समझा था कि अल्लाह के पैगंबर वहां से उठ कर आए, अब हमारा इम्तिहान लेने आए कि ये लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर लड़ाई भी हो तो हम आपके साथ हैं, या पीछे जाने को तैयार बैठे। हम इस कश्मकश में रहे, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा खिलखिला उठा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखिए, ये अजीम जमात है, हदीस की फहम में खता हो गई, ये कोई तनकीस नहीं है। मुहद्दिसीन और फुक़हा की फिक़ा में अगर ये कहा जाए, और कहा कब जाता है, मैं अपनी फहम को लेकर, अपनी जाती सोच को लेकर किसी आलिम, किसी मुहद्दिस, किसी फकीह की फिक़ा को गलत करार दूं, मुझसे बड़ा गुस्ताख और बेअदब कोई नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के पैगंबर की हदीस आ जाने के बाद मैं कहूं कि इसके बरअक्स अगर किसी आलिम का फतवा है तो उससे खता हो गई थी, तो ये अदब और एहतराम अल्लाह के पैगंबर की हदीस का, ये किसी की शान में गुस्ताखी या तनकीस का मसला नहीं होता। हम यही बात कहते हैं कि हमारे सारे फुक़हा, उलमा, मुहद्दिसीन हमारे सरों के ताज, लेकिन समझने में कहीं कहीं खता उनसे भी हो सकती थी और हुई। इसी वजह से एक इमाम का फतवा कुछ है, दूसरे का कुछ है। हम कहते हैं इस बारे में अल्लाह के पैगंबर की हदीस देख लो
جس کی طرف رہنمائی ہو اس کو لے لو، اس کو لے لو، اس پر عمل کر لو، کیونکہ دین تو وہ ہے۔ یہاں ضرور کسی میں خطا ہے کہ ایک امام کچھ کہے، دوسرا امام کچھ فرما رہا ہے۔ وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، وہ دیندار تھے، ان کی ساری زندگیاں دین کی خدمت میں گزری ہے، لیکن اس وقت کے ذرائع اور اسباب محدود تھے احادیث تک پہنچنے کے، ذخیرہ احادیث کو لینے کے لیے۔ تو جہاں تک ان کے پاس یہ علم آتا اس کی روشنی میں وہ فتوے صادر فرماتے تھے۔ اگر بعد میں کوئی واضح نص آ جاتی ہے، حدیث آ جاتی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں کس کو شک ہے؟ ان کے علم میں، ان کی فہم و فراست میں کون انگلی اٹھاتا ہے؟ لیکن معاملہ جب دین کا آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سب سے پہلے یہ اختلاف کس نے کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ مت کہو کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ مسجد نبوی میں لوگ جمع ہیں، عمر خطاب کر رہے، کھڑے ہوئے، صدیق آئے، سب کی توجہ صدیق کی طرف ہوئی۔ طویل حدیث ہے، فاروق سے کہا ابو بکر نے، عمر بیٹھ جا، عمر نہیں بیٹھے، عمر بیٹھ جا، عمر نہیں بیٹھے، کہ دیکھو صدیق کیا کہتے ہیں، اپنا موقف بیان کرے اور پھر ان سے بات کرتا ہوں۔ صدیق نے جب حمد و ثنا بیان کر کے کہا، لوگوں تم میں سے جو شخص یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن یعبد منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کس کی عبادت کرتا ہے؟ معبود اگر آسمان والا ہے تو وہ حی لا یموت ہے، وہ زندہ و جاوید ہے۔ اگر کوئی اپنا معبود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تھا، وہ یقین کر لے اس کا معبود فوت ہو گیا۔ یہ ابو بکر کی اپنی فہم تھی، اس سے اختلاف کیا جا سکتا تھا۔ یہاں تک عمر لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن صدیق نے اس کے بعد دلیل کے طور پر جب قرآن کی دو آیتیں پڑھی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، قرآن کی جب دو آیتیں پڑھی، فاروق دھرام سے گر گئے، بیٹھے نہیں، حدیث بخاری کے الفاظ ہے کہ عمر وہاں گر گئے۔ پھر بعد میں کہا کرتے تھے، آج تک ان آیات سے گزرتے ہوئے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ ان آیات میں پیغمبر کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ آج جب صدیق پڑھنے لگے، یوں لگتا تھا جیسے آج آسمان سے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے۔ اور جب قرآن کی آیتیں سنتے گئے اور دل کو یقین ہوا کہ واقعی اللہ کے پیغمبر تو فوت ہو گئے، پھر ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے کا جواب دے دیا اور گر گئے۔ تو سمجھ بے غلطی ہوئی نا تھوڑی دیر کے لیے۔ صدیق نے آ کے قائل کیا دلائل کے ذریعے، آیات کے ذریعے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی زندگیوں میں بے شمار واقعات ہیں کہ اس طرح کے اختلاف ہوئے، فہم میں غلطیاں ہوتی رہی، تابعین میں ایسے ہوا، تبع تابعین میں ہوتا رہا۔ تو بھائیو، فقہائے کرام کی فقہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ ان کی فہم ہے کہ انہوں نے کیا سمجھا۔ تو جس فہم میں غلطی کا امکان ہو وہ فہم دین نہیں بن سکتی۔ جس فہم میں غلطی کا امکان ہو، جس چیز میں غلطی کا احتمال ہے، وہ دین نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ابو بکر، عمر اور بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر موجود ہیں۔
صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنا ایک خواب رسول اللہ کو بیان فرمایا اور کہا اللہ کے پیغمبر میرے اس خواب کی تعبیر بتائیں. خواب کوئی نبی دیکھے تو خواب بھی سچا، کسی خواب کی تعبیر نبی بتائے تو وہ تعبیر بھی سچی. خواب کوئی امتی دیکھے تو اس میں احتمال ہے کہ وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. کوئی تعبیر امتی بتائے تو اس میں بھی احتمال ہے وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہی. اس لیے انبیاء کے خواب بھی دین، انبیاء کی بتائی ہوئی تعبیریں بھی دین. امتیوں کے دیکھے ہوئے خواب بھی دین نہیں ہے، امتیوں کی بتائی ہوئی تعبیریں بھی دین نہیں. خواب بتاؤ. خواب بتانے والے نے خواب بتایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک میدان میں کھڑا ہوں اور بھی کافی ساتھی ہیں، بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر آتا ہے اور وہ دو چیزیں برسانے لگ جاتا ہے. گھی، دو چیزیں برسانے لگتا ہے، گھی اور شہد. اور ہم جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ہم اس کو سمیٹنے لگ گئے. کسی کو کم ہاتھ لگا، کسی کو زیادہ، لیکن محروم کوئی نہیں رہا. گھی اور شہد ہم لے رہے تھے، جمع کر رہے تھے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم، لیکن خالی ہاتھ کوئی نہیں. اے اللہ کے پیغمبر میں نے دیکھا کہ پھر ایک رسی آسمان سے لٹکتی ہے، زمین کو چھونے لگتی ہے. اے میرے نبی علیہ السلام، اس رسی کے پاس میں نے آپ کو کھڑے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور آپ چڑھتے چڑھتے غائب ہو گئے. آپ کے بعد ایک ہم میں سے ایک بندے نے پکڑا، وہ بھی چڑھتے چڑھتے غائب ہو گئے. پھر ایک اور بندے نے پکڑا، وہ بھی چڑھتے چڑھتے غائب ہو گئے. پھر تیسرے نے پکڑا تو وہ چڑھنے لگے، کچھ تک گئے، رسی ٹوٹ گئی. پھر رسی کو جوڑا گیا، رسی کو جوڑا گیا، پھر اس نے کوشش کی، چڑھنے میں کامیاب ہو گئے. اے اللہ کے پیغمبر میری آنکھ کھل گئی، یہ تھا میرا خواب، اس کی تعبیر بتائے. قریب بیٹھے ہوئے ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں. اب صدیق کی بتائی ہوئی تعبیر وہ صدیق کی فہم ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ درست بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے پیغمبر تعبیر بتائیں، وہ 100% درست ہی دین ہے. بلکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ. ابو بکر متوجہ ہوئے اس شخص کی طرف، کہا یہ تو نے بادل کا ٹکڑا جو دیکھا ہے یہ ذلت الاسلام ہے، یہ اسلام کی چھتری ہے جس کے نیچے تو نے لوگوں کو دیکھا. اس کا مقصد ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہو چکے، اسلام کے سائے تلے آ چکے. یہ دو برستی ہوئی جو چیزیں تو نے دیکھی ہے، یہ ایک اللہ کا قرآن ہے جو نازل ہو رہا ہے اور ایک کتاب اللہ کی حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی ہے. اور تو نے دیکھا کہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یہ علم ہے. تو نے دیکھا کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ. وحی کا آسمان سے اترنے والا علم کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوگا. اور اے شخص جو آپ نے رسی دیکھی ہے، اے اللہ کے پیغمبر صراط المستقیم یہ آپ کا سیدھا راستہ ہے. آپ کا اس رسی کو پکڑ کے چڑھنا، غائب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پوری زندگی اس سیدھے راستے پر ہیں. کائنات کی کوئی طاقت آپ کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی حتیٰ کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں. آپ کے بعد آپ ہی کے امتی میں سے کوئی ایک نہ معلوم تھا ابو بکر کا وہ میں ہوں گا. آپ کا ایک امتی آپ ہی کے نقشے قدم پر چلے گا اور وہ بھی چڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا بھی، تیسرے کے دور میں حالات خراب ہو جائیں گے.
پھر وہ حالات پہ کنٹرول کرتے ہوئے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے اس خواب سے یہ سمجھا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کی طرف متوجہ ہوئے، اصبت ام اخطأت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ بتائیے کہ میں نے تعبیر درست بتائی ہے یا غلط بتائی ہے۔ ابو بکر بھی اپنی بات کی تصدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محتاج ہے۔ اب یہاں غور کریں، ابو بکر صدیق اس امت کے سب سے بڑے عالم، ابو سعید خدری فرماتے ہیں، بخاری میں متعدد جگہ پر یہ حدیث ہے کہ کانا ابو بکر اعلمنا، ہم صحابہ میں ابو بکر سب سے بڑے عالم تھے، اور وہ بھی یہ جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جب تک میری بات کی تصدیق بھی رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہو وہ دین نہیں بن سکتی، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کون سی گستاخی کی باتیں ہیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم وہی بات لیں گے جس کی تصدیق محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور یہی ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اصبت بعضا واخطأت بعضا، ابو بکر تعبیر درست بتائی ہے لیکن کچھ غلطی بھی ہو گئی ہے۔ غلطی کی طرف اشارہ نہیں کیا، محدثین نے مختلف احادیث کو سامنے رکھ کر شرح کی، اس پہ تبصرہ کیا، مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ سب سے وہ قول جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر سے خطا یہ ہوئی بیان کرنے میں کہ دو مختلف چیزیں نازل ہو رہی تھی، شہد اور گھی، اور انہوں نے جو بتایا وہ ایک ہی چیز ہے، قرآن اور حلاوت قرآن ایک ہی چیز ہے۔ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو اوپر سے وحی کی شکل میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک محمد کا فرمان ہے۔ اللہ ہم سب کو فہم عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عقیدے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔